کربلا کے میدان میں شام ہو گئی، ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر لوٹنے مار اور ہنسنے مذاق میں پھرتے رہے، بدبخت ایک دوسرے کو شجاعت دیتے رہے، اپنے ظلم پر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر اہل بیت نبوت کے بقیہ انوار جو چند عورتیں، شیر خوار بچے اور ایک بیمار حضرت زین العابدین پر مشتمل تھے، رضائے الہی پر صابر و شاکر اشک باری کر رہے تھے۔ رات ہو گئی، یہ رات غم زدہ پسماندگان امام کے لیے قیامت کی رات تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، یزید کی لشکری اوننے لگے۔ اسیران کربلا کے قافلہ سالار سیدہ زینب اپنے عزیزوں کے مقدس لاشوں کے پاس آئیں اور انتہائی درد مندانہ انداز میں اپنے جذبات اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ جب اپنے ماں جائے پیارے بھائی امام علی مقام کی مقدس لاش کے پاس آئیں تو خود کو قابو نہ پا سکیں، اپنے بھائی کے سینے پر منہ رکھ کے اس درد سے آنسو بہائے کہ سب کی ہچکیاں بند گئیں۔ ان درندوں نے وعدہ نبوت کے آخری چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین بیمار کو بھی شہید کرنا چاہا، لیکن ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے ان درندوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ بیمار ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ ابھی حمید بن مسلم یزیدی سپاہیوں سے یہ کہہ بھی رہا تھا کہ ابن سعد بھی آ گیا۔ اس نے کہا خبردار کوئی شخص اہل بیت کے خیموں پر نہ جائے اور نہ کوئی اس بیمار علی عابد سے مزاحم ہو، اور جس کسی نے اس کے مال و اسباب وغیرہ میں سے جو کچھ لٹا ہے واپس کر دے۔ اس کے کہنے پر سپاہیوں نے عابد بیمار سے تو ہاتھ روک لیا، لیکن لٹا ہوا مال کسی نے واپس نہ کیا۔ یزیدی تو سو گئے، کچھ پہرے دار جاگتے رہے، مگر اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کی آنکھوں میں نیند نہیں، صدمے اور غم کے آنسو تھے۔ یہ کیسے صبر والے لوگ تھے، ان کی زبانوں پر حرف شکایت نہیں، ان کے جبیں شکن آلود نہیں، انہوں نے وویلا نہیں کیا، گریبان نہیں پھاڑے، قضائے الہی پر صبر کیا، کیونکہ یہی ان کے نانا جان کی تعلیم تھی اور یہی امام پاک کی وصیت تھی۔ یزیدی سمجھ رہے تھے کہ قتل حسین سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن امام پاک نے میدان کربلا میں فتح و شکست کے اوان ہی بدل دیے تھے اور طریق صفات پر یہ نقش کر دیا تھا کہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینا اور اپنی جان دے دینا شکست نہیں بلکہ عظیم الشان فتح و کامیابی ہے۔ انہوں نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور عظیمت اور استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک با مقصد اور زندہ یادگار اور آنے والی نسلوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے مقدس خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی حق صداقت کی گواہی دی اور دین کو اس کے اصل پر باقی رکھا۔ صبح کے وقت اہل بیت نبوت کے ستم رسیدہ افراد بحالت اسیری جب لشکر یزید کے ساتھ کوفی کی جانب چلے تو ان کے سامنے بے گور کفن ان کے پیاروں کی مقدس لاشیں تھیں۔ وہ سب ایک ایک لاش کے قریب جا کر الوداع کہہ رہی تھیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹتے جاتے تھے۔ حشر برپا ہو گیا تھا۔ سیدہ زینب نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمد یا محمد آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانیوں کا درود و سلام ہو۔ دیکھیں یہ حسین چٹیل میدان میں عزائے بربیدہ خاک و خون میں آلود پڑے ہیں۔ یا محمد آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہوئی ہے، ان پر خاک اڑ رہی ہے۔ یہ دل روز فریاد سن کر دو دشمن سب رو دیے۔ جب لشکر یزید کربلا سے کچھ دور چلا گیا تو شہادت کے دوسرے روز اور بقول بعض تیسرے روز قبیلہ بنو اسد جو بستی غازر یہ کے کنارہ فرات پر واقع تھی کہ لوگ آئے اور انہوں نے امام علی مکان کے تن بے سر کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو ایک جگہ دفن کیا، مگر حضرت عباس کو غازر کی یہ راہ پر جہاں آپ نے شہادت پائی تھی وہیں دفن ہوئے۔ یزید نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو شہروں میں پھراؤ۔ پھر جب اسکلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تھا تو طلحہ بن رنگ جس کو صالح کہتے ہیں نائب مصر نے 30,000 دینار دے کر فرنگیوں کے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی اور ننگے سر وہاں سے اپنے سپاہ خدام کے تاریخ 8 جمادی الاخر بروز اتوار مصر میں لایا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر کی تھیلی میں ابنوس کی کرسی پر رکھ کر
ان کے ہم وزن مشق ان کے نیچے اور ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔ چنانچہ قریب خان خلیلی کے مشہد مشہور ہے کہ شیخ شہاب الدین بن اطلبی حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد میں سر مبارک کی زیارت کی۔ اہل بیت نبوت کے لیے ہوئے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم کو پہنچے اور اس سے پہلے کچھ افراد پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کا سر خلی بن یزید کے پاس تھا۔ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر امارات کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو ایک فرش پر ایک برتن کے نیچے ڈھک کر رکھ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے۔ اس نے کہا تجھ پر خدا کی لعنت، لوگ تو سونا چاندی لائے اور تو فرزند رسول کا سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سر انور رکھا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سفید سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو سر کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ الرز ابن زیاد بدنہاد کا دربار لگا اور لوگوں کے لیے اذن عام ہوا۔ بھرے دربار میں اس کے سامنے امام علی مقام کا سر اقدس ایک تشت پر رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ آہستہ آہستہ آپ کے لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اس مردود کی گستاخی اور بے ادبی پر حضور علیہ السلام کے بوڑھے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے تڑپ اٹھے اور درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا او ابن مرجانہ یہ لکڑی امام پاک کے لب ہائے مبارک اور دندان شریف سے ہٹا، اس خدائے واحد لا شریک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار ہونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے بہت رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں ضرور تیری گردن سے تیرا سر جدا کر دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں زانوں پر حسن اور بائیں زانوں پر حسین تھے، آپ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں، تو اے ابن زیاد تو نے امانت رسول خدا کے پاس ایک کیسا سلوک کیا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا اے کوفیو خدا تم سے کبھی خوش نہ ہو، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنے اوپر مسلط کیا، اب یہ تمہارے اچھوں کو مارے گا اور تمہارے بروں کو چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت زید روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر اقدس ایک تشت پر رکھ کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس وقت میں اس کے پاس تھا تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال پر کوئی کلام کہا تو اس کے پاس ایک چھڑی تھی تو وہ آپ کی ناک پر مارتا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسین بہت زیادہ مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ نے وسمہ یعنی کالا غضب کیا ہوا تھا۔ روایت یہ ہے کہ جس وقت امام علی مقام کا سر انور ابن زیاد بدنہاد کے سامنے رکھا تو قاتل نے بڑے فخر کے ساتھ کہا میں اونٹوں کو سونے اور چاندی سے بھر دوں کیونکہ میں نے ایک نامور بلند مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جو بالحاظ مادر و پردار اور حسب و نس سب لوگوں سے بہتر تھا۔ ابن زیاد سن کر غضبناک ہوا اور کہنے لگا تیرے نزدیک وہ ایسے ہی فضائل والے تھے تو نے ان کو قتل کیوں کیا؟ خدا کی قسم تیرے لیے اس کا بہترین صلہ میری طرف سے یہی ہے کہ تجھے بھی انہی کے پاس پہنچا دوں۔ پھر اس کی گردن کو اڑا دیا۔ پھر اہل بیت کے بقیہ افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت سیدہ زینب نے کنیزوں کا سا پرانا اور میلا سا لباس پہن کر اپنی ہیبت بدل دی، چہرے پر نقاب تھا، آپ کے ارد گرد چند عورتیں تھیں۔ ابن زیاد بدنہاد نے پوچھا یہ با پردہ خاتون کون ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوسری طرف پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا، پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک عورت نے کہا یہ حسین کی بہن
زینب بنت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سن کر مردود نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کا شکر ہے، شیر خدا کی بیٹی نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں باوجہ اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے مکرم و معظم بنایا اور ہمیں پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے۔ بلا شبہ فاسق اور فاجر ہی رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ ظالم کہنے لگا تم نے دیکھا خدا نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ مقتل میں آئے اور عنقریب وہ اور تم اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوگے، اس وقت وہ ان کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے ناک ہو کر کہنے لگا خدا نے تمہارے اہل بیت کے سرکش اور نافرمان آدمی سے میرا غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ظالم کے ان الفاظ نے سیدہ کو تڑپا دیا، وہ انتہائی درد کے ساتھ روئیں اور فرمایا میری عمر کی قسم تو نے میرے خاندان کو تباہ کیا، اگر اسی سے تیری تسکین اور تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو بے شک ہو گیا۔ ظالم کہنے لگا یہ جرأت اور یہ شجاعت، میری عمر کی قسم تمہارے باپ بھی تو بڑے شاعر اور بڑے شجاع تھے۔ سیدہ نے فرمایا عورت کو شجاع سے کیا واسطہ؟ اسی آسنا میں اس ظالم کی نظر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پہ پڑی تو کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی بن حسین۔ بدنہاد بولا وہ تو قتل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے۔ پھر آپ کے بلوغ کی تصدیق کروا کر آپ قتل کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا ان مستورات کو کس کے حوالے کرو گے جبکہ میرے سوا ان کا کوئی محرم نہیں؟ سیدہ زینب تڑپ گئیں اور زین العابدین سے روتے ہوئے چمٹ گئیں اور فرمایا یہ ایک آسرا بھی ختم کرتے ہو، اگر زین العابدین کو قتل کرنا ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ لیکن زین العابدین پر مطلقاً کوئی خوف اور ہراس طاری نہ ہوا، انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار سے فرمایا اگر تم لوگ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو قرابت داری کا لحاظ رکھو اور پاس کرتے ہوئے کسی متقی اور شریف آدمی کو ان پروادار خاتون کے ساتھ کر دو جو ان کی عزت اور شرافت کے ساتھ وطن پہنچا دے۔ زین العابدین کی یہ بات سن کر ابن زیاد با پردہ دونوں خاتون پی اور بھتیجے کو تکتا رہا۔ آخر اس بدبخت کا دل پیچ گیا۔ آخر اس نے حکم دیا کہ زین العابدین کو اس مستورات کے ساتھ ہی رہنے دو اور ان بیبیوں کے ساتھ ہی رہنے دو۔